کے اسٹیج پر جلوہ بار علماء ذوی الاحترام، شعراء اسلام، بالخصوص یہ طریقت رہبر راہ شریعت خلیفہ حضور بادشاہ ملت حضور سید وجیہ الدین رضوی حیدر صاحب اللہ و جملہ سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وبعد قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ ورسولہ الکریم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ دائما ابدا۔ میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ آپ نے لوگوں کو دعوت فکر دی، اور وہ لوگ جو حضور کی شان میں توہین کرنے والے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کر کر آپ نے ایک پیغام حق کو بلند کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے لوگوں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ عزیزوں دوستوں، یہ دور انتہائی فتنوں کا دور ہے۔ میں اپنی بات کو بہت مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دور انتہائی فتنوں کا دور ہے۔ ہر ایک نئی صبح نئے فتنے کے ساتھ طلوع ہو رہی ہے۔ صبح میں فتنہ پیدا ہو رہا ہے، ابھی چند لمحات گزر نہیں پاتے، فتنہ اپنے اس معاشرے پر برے جراثیم کا اثر چھوڑنا شروع کر رہا ہے۔ ایسے نازک دور میں، ایسے خستہ حالات میں ہمیں کن ذمہ داریوں کے تحت اپنی زندگی بسر کرنی ہے، ان ذمہ داریوں کی بیداری کے لیے اس طرح کی محفلوں کا، اس طرح کے جلسوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ آج ہم اس جلسے میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ اپنی پسماندہ زندگی کو اس اسٹیج سے ہونے والے خطبات، علماء کرام کے خوبصورت بیانات کو سن کر ان سے اپنی زندگی کو چمکائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمام انبیاء علیہ السلام کی آمد کا ایک مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ایک ملت واحدہ پر جمع کر دیا جائے، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لوگوں کو یہ سکھایا جائے کہ اگر مومن کی پیشانی جھکے گی تو صرف رب قہار کے سامنے جھکے گی، کسی اور کے سامنے جھکے یہ مومن کے لیے جائز نہیں، یہ مومن کا شیوا نہیں کہ ہر دہلیز پر اس کا جھک جائے، بلکہ شیوائے مومن یہ ہے کہ اس کا دل جھکے گا تو صرف رب قہار کے سامنے جھکے گا، اس کی پیشانی جھکے گی تو رب وحدہ لا شریک کے سامنے جھکے گی۔ تمام انبیاء کی آمد کا ایک مقصد تھا، وہ مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو تاریکی سے نکالا جائے، نور کی طرف چھوڑ دیا جائے، لوگوں کو گمراہیت کی طرف سے نکالا جائے، نورانیت کی طرف چھوڑ دیا جائے۔ تمام نبی اس مشن کے تحت آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمام نبیوں کو اللہ نے تمام شان عطا فرمائی اور اس میں تمام سارے فیصلے کیے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شریعت مطہرہ کا ایک متفقہ فیصلہ ہے، وہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی نبی کی شان میں ادنا سے بھی توہین کر دے تو وہ بندہ اسلام میں باقی نہیں رہتا، وہ بندہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک فیصلہ یہ ہے، ایسے ہی ایک فیصلہ اور ہے، وہ فیصلہ یہ ہے کہ جو مقام و مرتبہ اللہ نے تمام نبیوں میں ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے وہ کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا، جو مقام و مرتبہ اللہ نے ہمارے رسول کو عطا فرمایا ہے وہ کسی رسول کو نہیں عطا فرمایا، جو مقام و مرتبہ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو عطا فرمایا ہے وہ مرتبہ کسی پیغمبر کو نہیں عطا فرمایا۔ آپ تمام نبیوں کی شانوں کو ملاحظہ کریے، آپ تمام پیغمبروں کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، اللہ نے انہیں تمام شانیں عطا فرمائی، کسی کو چند معجزات عطا فرمائے، کسی کو 6 معجزات عطا فرمائے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریے تو آپ کی نظر سے یہ اوراق بھی گزریں گے کہ کسی کو اللہ نے بھیجا
تو ایک معجزہ دے کر بھیجا، کسی کو بھیجا تو 4 معجزے دے کر بھیجا، کسی کو بھیجا تو 20 معجزے دے کر بھیجا۔ تمام نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے تو معجزے دے کر بھیجے ہیں، لیکن بات آئی جب آمنہ کے لال کی، جب بات آئی ہمارے پیغمبر اسلام کی، جب بات آئی ہمارے رسول کی، تو اللہ نے انہیں معجزے دے کر نہیں بھیجے بلکہ سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ حضور چلے تو معجزے ہوں، حضور اٹھے تو معجزے ہوں، حضور بیٹھے تو معجزے ہوں۔ ہم عالم تو یہ ہے کہ تاجدار انبیاء کی ہر ادا ہے معجزہ، ہر قدم ہے معجزہ، ہر نقش پا ہے۔ یہ شان اللہ نے ہمارے نبی کی رکھی، یہ مقام و مرتبہ اللہ نے ہمارے پیغمبر اسلام کو عطا فرمایا۔ حضور جس کو حلال کہہ دے وہ حلال ہو جائے، حضور جس حلال چیز کو حرام کہہ دے وہ حرام ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا سا تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر قرآن کی آیات نازل فرمائی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں حاضر ہوئے، صحابہ سے فرماتے ہیں صحابہ سنو، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ نے پورا سے انتہا تک پوری آیت پڑھ دی، اب صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ما ھذا، حضور یہ کیا ہے؟ حضور آپ نے جو تلاوت فرمایا ہے، آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں، حضور یہ کیا ہے؟ اب میرے نبی، میرے پیغمبر، میرے لشپال نبی آپ فرماتے ہیں ھذا قرآن، ھذا قرآن، ھذا قرآن، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب نقطے پر ذرا سا غور رکھیے گا، تمام صحابہ حاضر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پہلی آیت آپ نے پڑھ کے سنائی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں حضور یہ کیا ہے؟ حضور یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ اب مورخین کا نقطہ دیکھیے گا، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے حضور کے اس فرمان کو مان لیا کہ یہ قرآن ہے وہ بندہ مومن بن گیا، وہ بندہ مسلمان بن گیا، اور جس نے یہ نہ مانا یعنی حضور کی بات کو قبول نہ کیا وہ بندہ جہنمی بن گیا۔ اب یہاں سے فکر کو اپنی دوبالا کریے گا اور نقطہ فکر اپنے ذہنوں میں نوٹ کر لیجئے گا کہ اگر کوئی بندہ حضور کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ کو ماننا چاہے، اللہ کی توحید کو اپنانا چاہے، صرف اللہ کا بندہ مقرب ہونا چاہے تو وہ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک حضور کا سچا غلام نہ ہو۔ قرآن کو قرآن مانا ہی تب جائے گا جب پہلے رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو مانا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان توحید کا اقرار تو بعد میں کرتا ہے، اللہ کو تو بعد میں مانتا ہے، قرآن کو قرآن تو بعد میں مانتا ہے، پہلے رسول اللہ کے فرمان کو مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں تو بات محبت کی کرنے آیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا دوست رکھے تو میرے محبوب سے محبت کرو۔ یعنی محبت یہ ہے کہ اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ، اللہ کے پسندیدے بندے بن جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے تو تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم رسول اللہ سے محبت کرنے لگو، تم رسول اللہ سے پیار کرنے لگو، تم رسول اللہ کو اپنا مان لو۔ تم نے دنیا میں یہاں رسول سے محبت کی ہے، حضور کے دامن سے اپنا دامن ٹچ کر دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو فالو کر لیا ہے۔ ظاہر میں تو تم رسول اللہ کو پکڑو گے، رسول اللہ سے محبت کرو گے، لیکن باطن میں وہ رسول کو محبت اللہ کی مانے گا۔ آخری نقطہ یہ عرض کروں گا کہ جو میرے اقبال نے ایک دعوت فکر دی تھی کہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ نہیں حضور ہماری طرح ہے، کوئی کہہ رہا تھا حضور کی تعظیم ویسے کرو جیسے بڑے بھائی کی کیا کرتے ہو، کوئی کہہ رہا تھا حضور مالک و مختار نہیں، کوئی کہہ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ہے جیسے ہم بشر ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے امام نے تو ان سب کو چھوڑ کر اتنی تعریف کی رسول کی، اتنی تعریف کی، فرمانے لگے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ آخری نقطہ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جلسہ اس کا مقصد حقیقی کیا ہے؟ مقصد حقیقی یہ ہے کہ ہم اس جلسے سے جو گفتگو سنیں اس سے اپنی زندگی کو سنواریں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں اغدو عالما، حضور فرماتے ہیں اغدو عالما کہ اے میرے امتیوں میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میرے جو امتی ہیں وہ اس حال میں صبح کریں اغدو عالما کہ وہ عالم بن جائیں۔ توجہ فرمائیں، حضور فرماتے ہیں میری رضا یہ ہے اگر تم چاہتے ہو کہ رسول تم سے راضی ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ محبوب مجھ سے راضی ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ اللہ کا رسول مجھے اپنا بنا لے، تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ان بندوں میں پسند وہی ہے جو عالم بنے۔ حضور فرماتے ہیں
فرمایا اگر تم عالم نہیں بن سکتے او متعلمن تو فرمایا دین طلب کرنے والے بن جاؤ، دین کے طالب علم بن جاؤ، دین حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر ہم طالب علم بھی نہ بن پائیں تو فرمایا محبن، فرمایا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر محبت کرنے والے بھی نہ بن پائیں فرمایا مستعین لہو، فرمایا تو ایسا کرو کہ جب طلبہ تمہارے پڑھنے والے ہوں، دور دراز سے لوگ تمہاری بستی میں پڑھنے آئے، ان کو کبھی پانی کی ضرورت ہو جائے، کبھی بھوکے ہوں تو اپنی جیب سے تھوڑا سا مال نکال کر ان کے مددگار بن جاؤ۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ چار کیٹیگری کے بیان کرنے کے بعد وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، فرمایا چار تو بن جانا لیکن پانچواں ہرگز مت بننا، یعنی یا تو عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ یا پھر طالب علم اور علماء کے مددگار بن جاؤ۔ اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو ان سے محبت کرنے والا بن جاؤ، اور اگر محبت کرنے والے بھی نہیں بن سکتے تو رسول فرماتے ہیں ان سے کبھی بغض رکھنے والے مت بننا، ان سے عداوت رکھنے والے نہ بننا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس پیغام کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں، کوشش کریں کہ ہم اپنے علاقے میں لوگوں کو علماء بنائیں۔ اگر علماء نہیں بنا سکتے تو کم سے کم دین حاصل کرنے والے طلبہ کی شکل اختیار کر لیں، اگر وہ بھی نہیں بن سکتے تو کم سے کم جو بچے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے آپ ایک مددگار ثابت ہو جائیں، اور اگر وہ بھی نہیں ہو سکتے تم علماء کے سچے وفادار اور محبت کرنے والے بن جائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو بولنے